درگاہ طاہر آباد کی رپورٹ پیش کر رہے تھے جناب محترم ساجد علی طاہری صاحب۔ بلا تاخیر ملتمس ہوں سیدی و مرشدی حضور قبلہ عالم محبوب سجن سائیں دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت اقدس میں کہ اپنے نورانی الفاظ و بیان سے ہمیں مستفیض فرمائیں۔ سیدی و مرشدی حضور قبلہ عالم محبوب سجن سائیں دامت برکاتہم العالیہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم صدق اللہ مولانا العظیم وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز سامعین اور خصوصاً آئی ہوئی خواتین، جس طرح بتایا گیا ان تک آواز جا رہی ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ کے محبت اور آپ کی موجودگی یہ اتنا ہی بڑی سعادت ہے، اتنی بڑی مسرت ہے، اتنی بڑی خوشی ہے کہ گفتگو یا کلام اس کے سامنے کوئی خاص معنی نہیں رکھتا، کیونکہ محبت والوں کے ساتھ مل بیٹھنا یہی روح کی خواہش ہوتی ہے۔ ہمارے جسم کی ضرورتیں بھی ہیں جس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے جسم کو بنایا ہی کچھ اس طرح ہے اور مخلوقات کے مقابلے میں مختلف۔ جس طرح پرندوں کو دیکھیں تو قدرتی طور پر ان کے جسم پر موجود ہوتے ہیں، ان پروں کی وجہ سے وہ گرمی کی سردی کی صورتحال کا مقابلہ کرتے ہیں۔ وہ سردی سے بھی ان کو وہ پر بچاتے ہیں، گرمی میں بھی ان کے لیے مفید ہوتے ہیں۔ اور خدا کی اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، کیا خوبصورت تخلیق ہے، کیونکہ ہر ایک چیز جو ہمارے آس پاس ہے وہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا پتہ دے رہی ہے۔ یہ درخت جس کا ابھی دوست ذکر کر رہے تھے، دیدار صاحب اور ساجد صاحب، یا اس سے پہلے دوستوں نے بتایا کہ ہم نے درخت لگائے۔ آپ سب کو تو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو کچھ میری اس زمین میں، ان کائنات میں نے تخلیق کیا ہے وہ مجھے یاد کرتا ہے۔ تو یہ درخت بھی اللہ تعالیٰ کی خوبصورت تخلیق ہے۔ ان درختوں میں جب ہماری دلچسپی بڑھتی ہے، ہمارا شوق بڑھتا ہے، تو گویا کہ اس خالق جس نے یہ خوبصورت دنیا بنا دی، ہم چھوٹا سا گھر بناتے ہیں، میں بناتا ہوں، آپ بناتے ہیں، تو پھر اس گھر سے کتنا ہمیں پیار ہوتا ہے۔ اس گھر کو کے نقش و اس کے میپ میں ہم بڑی دلچسپی لیتے ہیں کہ اس میں کمرے بھی ہوں، اس میں بیٹھک بھی ہو، اس میں اسٹور بھی ہو، اور اس میں جو ہے اٹیچ باتھ ہو۔ یہ ساری چیزیں ہم ایک ایک چیز پر توجہ دیتے ہیں۔ پھر جب بن جاتا ہے پھر دوستوں کو دعوت دیتے ہیں، دوستوں کو دعوت دیتے ہیں۔ انسانی فطرت ہے کہ وہ ہماری اس کوشش کو دیکھیں
اور وہ خوش ہوں اور وہ ہمیں داد دیں، تو ہم اور آپ، یہ آج کا ایک چھوٹا سا جملہ ہے کہ ایک دوسرے کو داد تحسین دینے میں بخل سے ہم کام نہ لیا کریں۔ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے تو اس کی خوشی میں ہمیں بھی شامل ہونا چاہیے، کوئی بھی خوشی ہو سکتی ہے، تو داد تحسین مبارک دینے میں کبھی بھی ہم کنجوس پائی کا مظاہرہ نہ کریں۔ تو انسانی فطرت ہے، وہ گھر دکھاتے ہیں، کمرے دکھاتے ہیں، پھر وہ تعریف ہوتی ہے تو وہ خوش ہوتے ہیں، پھر گھر میں آ کر ہم بات کرتے ہیں کہ میرا فلاں دوست آیا تھا اور وہ میرے گھر میں آ کر اس نے چائے پی، اس نے میرے ڈرائنگ روم کی تعریف کی، اس نے میرے صوفہ سیٹ کی تعریف کی، پھر میرے کمروں کو دیکھا۔ ہم اپنے بچوں کے ساتھ اس کا ذکر کرتے ہیں تو بچے بھی خوش ہوتے ہیں، ہم بھی خوش ہوتے ہیں۔ تو ایک چھوٹا سا گھر ہے، کہاں یہ اللہ تعالیٰ کی کائنات، کیا کچھ نہیں ہے اس کائنات میں۔ ابھی تو انسان اس جد و جہد میں لگا ہوا ہے کہ اس کائنات کے راز کھولے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ٹاسک دیا ہوا ہے کہ میں نے یہ بنا دیا، اس کائنات میں اسرار، رموز، خزانے، سونا، چاندی، تانبا، لوہا، ہر چیزیں میں نے، شیشہ، ہیرے، موتی، لال، یاقوت، سب میں نے اس میں بکھیر دی ہے۔ انسان آگے بڑھ، میری اس کائنات کو دیکھ، اس کے اندر چھپی ہوئے حسن کو دیکھ، اور پھر میری تسبیح کر، اور پھر اس کو اس طرح بنانے کی کوشش کر کہ جس سے میری اس تخلیق میں امن، محبت، صلح، خوبصورتی، پیار اور محبت اور بڑھے۔ کیونکہ اپنے حبیب کو بھی جب انہوں نے ہمارے سامنے ان کا تعارف پیش کیا تو یوں فرمایا کہ میں نے اس کو سب جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ تو اس کائنات کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دعوت دی کہ چپ کر کے مت بیٹھو، محنت کرو، لیس للانسان الا ما سعی، آپ کو وہ کچھ ملے گا جتنی آپ کوشش کریں گے۔ گو کہ آج تک ہم سب اس کھوج میں لگنے کی ابتدا نہیں کر سکے ہیں، لیکن کبھی نہ کسی نہ کسی دن ہم یا ہمارے بچے اس خواب غفلت سے بیدار ہوں گے اور اس کائنات کے اسرار رموز کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، کھوج نہ کریں گے، اور اس اللہ تعالیٰ کے پیاری کائنات کو اور بھی پیارا بنائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا، مجھ سے مانگو، اس دنیا کی بھی خوبصورتی مانگو، پھر آخرت کی بھی خوبصورتی مانگو۔ پھر ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، ان کو بتا دے کہ کس نے حرام کیا ہے ان حسین اور خوبصورت چیزوں کو، ان حسین اور خوبصورت چیزوں کو جو میں نے اس دھرتی میں، اس کائنات میں تخلیق کی ہیں اور اپنے مخلوق کے لیے پیدا کی ہیں۔ تو انشاءاللہ تو اس کھوجنا میں ہمارے نوجوان شروع ہو جائیں گے۔ جب ایک بندہ آگے قدم رکھے گا، ایک نوجوان قدم رکھے گا تو اس کے پیچھے اور 10 بھی چل پڑیں گے۔ تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس پیارے نظام میں، اس چھوٹی سی جگہ پر ہم بیٹھے ہیں، ایک دوسرے کو ہم دیکھ رہے ہیں، اور اس میں ہماری جسمانی ضروریات کی بات ہو رہی تھی کہ پرندوں کو اپنے پر ہیں، بھینسوں کو، جانوروں کو ان کی جلد بڑی موٹی اور سخت ہے، وہ سارے ان کو اس طرح کی صلاحیتوں سے نوازا ہے کہ ان کو کوئی خاص انتظام کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ بھینس کو سردی میں کوٹ پہننے کی ضرورت نہیں ہوتی، خدا کی شان ہے۔ لیکن انسان کو اس طرح کی بناوٹ جسم عطا کیا ہے کہ اس کو ضرورتیں ہوتی ہیں، اس کو کپڑے چاہیے، اس کے بغیر وہ جسم اس کے لیے پریشانی کا باعث بنتا ہے۔ تو جسمانی، پھر خوراک چاہیے، پھر اس کو ملنے جلنے کا بھی وقت چاہیے، یہ بھی انسان کی خواہش ہوتی ہے۔ لیکن روح بھی اللہ تعالیٰ نے پھر عطا فرما دیا کہ اس جسم کے اندر روح بھی ہے، وہ روح کی غذا ہمارے اس دوستوں جو دنیا والے دوست ہیں ان سے ملنا جلنا، یا وہ روٹی کھانے سے یا چاول کھانے سے وہ روح کی ضرورت پوری نہیں ہوتی۔ روح کی ضرورت
تب پوری ہوتی ہے ان لوگوں کے ساتھ ہم بیٹھیں جن کے روح بیدار ہیں، جن کے روح آزاد ہیں، جن کے روح اللہ تعالیٰ کی معرفت کی طرف بڑھ چکے ہیں، جن کے روح اور قلب اللہ تعالیٰ کے قرب اور حضور کی طرف بڑھ چکے ہیں۔ وہ ہماری طرح اس دنیاوی زندگی میں خواہشات کے قیدی نہیں ہیں۔ وہ اپنی زمینوں کے لیے، اپنی جائیداد کے لیے لوگوں سے لڑنا بھیڑنا اور مارنا پیٹنا نہیں کرتے، وہ کسی پر ظلم اور زیادتی نہیں کرتے۔ ان کی جسم تو آپ کو کمزور نظر آئیں گے، لیکن ان کے روح اور ان کے قلب بڑے توانا اور طاقتور ہوتے۔ تو کسی کا اگر کمزور جسم نظر آئے تو ہم اس کا ٹھٹھا اڑاتے ہیں، لیکن آپ تو جماعت روحانی سے تعلق رکھتے ہیں، جماعت اصلاح المسلمین کے فرد ہیں، آپ طریقہ نقشبندیہ کے پیروکار ہیں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے جسم کی ضرورتیں روٹی اور چاول سے پوری ہوتی ہیں، لیکن روح کی جو ضرورتیں ہیں وہ چند لقمے، 2-3 لقمے بھی اگر پیٹ میں چلے جائیں نا، روح کو سیرابی ہو جاتی ہے۔ 2-3 لقمے جس سے ہماری ضرورتیں پوری ہوں، روح کی سیرابی ہو جاتی ہے۔ لیکن جسم کو ہم پھر بھرتے ہیں، وہ ہماری اپنی خواہش ہوتی ہے کہ اور بھی چیزیں، کوئی کباب آ جائے، کوئی ٹکا آ جائے، کوئی میٹھا آ جائے، وہ جسم کو ہم بھرتے رہتے ہیں۔ پھر جسم کو اگر بھرنا چاہیں تو پھر وہ گندم کی بوری کی طرح بھرتے چلے جائیں، پھر وہ 2.5 من بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ آپ اور ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ روح کی ضرورت بہت تھوڑی ہے۔ خوراک کے حوالے سے ہمارے روح کی ضرورت بہت تھوڑی ہے۔ چند لقمے بھی لے لیں تو روح سیراب ہو جاتا ہے۔ آپ سے سوال ہے، جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو جسم کو تو ہم بھر رہے ہوتے ہیں، کیا کبھی کھانا کھاتے ہوئے ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہمارے روح کی ضرورت کتنی ہے؟ ہمارے روح کو غذا مل گئی، ہمارے روح کو توانائی مل گئی، ہمارے قلب کو وہ طاقت مل گئی؟ کبھی ہم نے یہ سوچا ہے؟ تو ہم کو سوچنا چاہیے۔ آپ تو کل بھی ذکر کرتے ہیں، ہم اور آپ اسائیں اواں وہ ذکر کیوں تھا جو چپ بند ہو جن، تاروں سال زبان لگل ہو جے، خاموش بیٹھا ہو جاؤں، آواز بالکل نہ نکرے، زبان تاروں سا لگی پئی آ، چپ بند ہیں، خاموش آئیں، بالکل خاموش ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن مرشد نے جو ہمیں قلبی ذکر دیا ہے، تو آپ بغیر زبان ہلائے، ہمیں کہا جاتا ہے نا بھائی، اتھڑ میں وہڑ میں گھمڑ میں پھرن میں وضو ہوجے نہ ہوجے، زبان خاموش رہے۔ ہر وقت چیو ویندو آ، زبان خاموش رہے، پر ذکر تھے اللہ 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 اللہ۔ زبان خاموش ہو اور اس کے بعد آپ ذکر کر کے دیکھیں، اس میں ذات کا ورد پھر بھی ہو سکتا ہے، اللہ اللہ کا ورد پھر بھی ہو سکتا ہے۔ وہ آپ کرتے ہیں، لیکن اس کو اور گہرائی سے محسوس کریں کہ کس طرح یہ دل کے اندر اللہ تعالیٰ کے ذکر کی ضربیں لگتی ہیں اور اس کے اثرات آپ کے پورے جسم میں پھیل جاتے ہیں۔ اصل روح کی ضرورت ہمیں مشائخ نے بتایا کہ یہ اللہ کا ذکر ہے۔ 2-3 لقمے جس سے روح کو سیرابی ہو گئی، اور پھر اس کے بعد جب آپ نے ذکر کیا تو روح کو توانائی ملنا شروع ہو گئی، قلب کو توانائی ملنا شروع ہو گئی، فیض محمدی ملنا شروع ہو گیا، مرشد کامل کا فیض ملنا شروع ہو گیا، توجہ ملنا شروع ہو گیا، تصرف ہونا شروع ہو گیا۔ تو اس سے ہمارے قلب اور روح کو اور طاقت توانائی ملتی ہے۔ یہ ہمارے مرشد نے فرمایا نا، مرشد مربی مہرباں کر، صاف دل جو ہی سہن، ان قید کھاں آزاد کر، تاں ونی ڈساں پنجو وطن۔ وطن تو جو اصلی اوہو، موگا رہی چھو مست ہت۔ آزاد تھی، ابھی بات ہو رہی تھی آزاد روح کی۔ آزاد روح کی مثال ایسے سمجھیں جیسے کوئی پرندہ ہو، آپ اس کو کسی پنجرے میں بند کر دیں اور اس کے باہر کا دروازہ بھی لاک کر دیں، پنجرے میں وہ پرندہ بیٹھا رہے گا اور اس کے پر بھی موجود ہوں گے، پر میں طاقت بھی موجود ہے، وہ پھڑائے گا بھی صحیح لیکن اڑ نہیں پائے گا، کیونکہ وہ قیدی ہے، وہ پرندہ قیدی ہے۔ تو ہمارا روح، میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں
کیا ایسا تو نہیں ہے کہ اس روح کے پرندے کو جو خدا کے محبت اور معرفت کے فضاؤں میں اڑنا چاہتا ہے، اپنے پر بکھیر کر منزل پر منزل طے کرنا چاہتا ہے، آپ سے سوال ہے، اپنے آپ سے سوال ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے اپنے روح کو خاش کے اس پنجرے میں قید کر کے بند کر دیا ہے؟ طاقت بھی ہے، پر بھی ہے، اڑنے کی صلاحیت بھی ہے، لیکن وہ بے بس ہے، وہ بے بس ہے، کیونکہ اس کی جو فضا ہے، جو زمین اور آسمان کے درمیان، وہاں پہنچ نہیں ہے، وہاں رسائی نہیں ہے، تو وہ وہاں پر پھڑ پھڑا کے وہ بے بسی کی تصویر بن کر بیٹھا رہتا ہے۔ ہمارے مرشد ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ اس پنجرے کا تالا توڑ دو جس میں ہمارا روح قید ہے۔ اسی وجہ سے تو ہم بے چین ہیں، اس وجہ سے تو ہم تکلیفوں میں مبتلا ہیں، ہم مرنے مارنے پر اتر آتے ہیں، چھوٹی سی بات پر دل میں کینہ پال لیتے ہیں، بغض آ جاتا ہے، دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہے۔ ہمارے مرشد کی نظر عنایت یہ ہے، مرشد کامل کی نظر عنایت یہ ہے کہ وہ ہمارے اس روح کے بند پنجرے کے دروازے پر لگے ہوئے تالے کو توڑنے کا حکم دیتے ہیں کہ توڑ دو، اس کو دروازہ کھول دو، اس کو فضاؤں میں اڑنے دو اور اس کو خدا کی بارگاہ تک پہنچنے دو۔ وہ کسی شاعر نے کہا ہے کہ مور مسکی ہوس داشت کہ باکعبہ رسم، دست بر پائے کبوتر زد و ناگاہ رسید۔ ابوالحسن سنجری کا شعر ہے یا کسی کا شعر ہے واللہ عالم۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک چیونٹی کی دل میں تمنا ہوئی کہ میں کعبۃ اللہ کی زیارت کروں۔ چیونٹی جو زمین پر پھر رہی ہوتی ہے، معمولی سی جسامت، نہ اس کے پاس پر ہیں نہ بہت بڑے پاؤں کہ وہ کعبۃ اللہ جو ہزاروں کوس دور ہے وہاں تک پہنچ سکے، لیکن اس کی تمنا پکی تھی، اس کے دل میں محبت سچی تھی۔ تو وہ حسن سنجری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، غالباً ان کا شعر ہے کہ وہاں کبوتر آ کر اترے اور وہ کبوتروں میں سے ایک کبوتر حرم کعبہ کا تھا۔ اس چیونٹی کو پتہ چلا کہ یہ عام کبوتر نہیں ہے، اور کبوتر عام ہو سکتے ہیں، یہ کبوتر عام کبوتر نہیں، یہ حرم کعبہ میں رہتا ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ اس چیونٹی نے اس کبوتر کے پاؤں کو پکڑ لیا اپنے ہاتھوں سے، اس کو جکڑ لیا اور اپنے آپ کو مضبوط سے تھام لیا۔ وہ جب کبوتر اڑا تو ہواؤں سے اڑتا ہوا، پہاڑوں کے اوپر سے اڑتا ہوا، دریاؤں کے اوپر سے اڑتا ہوا، سمندروں کے اوپر سے اڑتا ہوا، جا کر خانہ کعبہ کے اوپر اترا۔ جب چیونٹی کو پتہ چلا تو اس نے اپنے ہاتھ چھوڑے، وہ حیران رہ گئی کہ وہ خانہ کعبہ میں تھی۔ تو وہ چیونٹی جس کو پر نہیں تھے، جس کو پاؤں بھی جس کے کمزور تھے، وہ اپنی تمنا اور محبت میں وہ صوفی مثال دے کر سمجھاتا ہے کہ وہ پہنچ گئی کعبۃ اللہ۔ اے میرے بھائی، آپ کو تو خدا نے کس کس نعمتوں سے نوازا ہے؟ وہ خود کہتا ہے، بتاؤ تو صحیح وہ کون سی نعمتیں میں نے تجھ پر کی ہوئی ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ کچھ کمی ہے، کمی ہے تو ارادے کی، کمی ہے تو نیت کی۔ تو آج ہم یہ نیت کر لیں کہ ہم اس دنیا کے خواہشات کا قیدی بننے کے بجائے اپنے روح کو آزاد کر دیں گے، اور ہمارے روح کی منزل اللہ تعالیٰ کا قرب ہوگا، ہمارے روح کی منزل اللہ تعالیٰ کا حضور ہوگا، اور ہم ان لوگوں کے ساتھ رہیں گے جس طرح آیت کریمہ تلاوت کی کہ اے میرے بندو، مجھ سے چاہو، مجھ سے مانگو، دعا کرو، طلب کرو، اہدنا الصراط المستقیم۔ اے پروردگار، ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی ہدایت ہو، ہم چلیں۔ یہ بات تو بہت بڑی ہے کہ سیدھا ہے راستہ، تو اس میں تو کوئی کمی نہیں رہ گئی تھی۔ صراط مستقیم،
سیدھا راستہ جو کہ خدا کے حضور تک جاتا ہے، ہدایت کا راستہ جس پر نبی چلے ہیں، صدیق چلے ہیں، شہداء چلے ہیں، صالحین چلے، وہ راستہ۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے آگے اس کے آگے اور وضاحت فرمائی، صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ ہم اس راستے پر چلیں یا رب العالمین جس پر وہ لوگ چلے ہیں جن پر تو نے انعام کیا ہے، جو تیرے سچے بندے ہیں، ان کا راستہ۔ تو اگر ہم اپنے روح کو آزاد کرنا چاہتے ہیں تو پھر صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے ساتھ بیٹھیں جنہوں نے اپنے روح کو آزاد کیا ہوا ہے۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلے کہ اس بندے نے اپنے روح کو قید نہیں کیا ہوا، وہ خواہش کا مارا ہوا نہیں ہے، اپنی خواہش کا غلام نہیں ہے؟ کیسے پتہ چلے؟ یقین جانیے، آپ بھی تجربہ کریں، آپ بھی اس کا تجربہ کریں۔ جس کی روح آزاد ہوتی ہے اور خدا کی محبت کی منزلیں طے کر رہی ہوتی ہے، جب اس کے ساتھ بیٹھیں گے نا، آپ کو سرور، سکون اور آزادی کا احساس ملے گا۔ آپ کے دل کو ایک اطمینان کی کیفیت مل جائے گی۔ آپ کے دل میں جو خوف اور ڈر تھے، مایوسیاں اور نا امیدیاں تھیں، اس کے بادل چھٹنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ ہے علامت اس شخص کی جس کے روح کو آزادی نصیب ہوئی ہے اور ہم اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو دوستو، ہم اور آپ جو بھی یہ جماعت نے تنظیمیں بنائی ہیں، ہم آپ نے مل کر بنائی ہیں، جماعت اصلاح المسلمین، روحانی طلبہ جماعت، جمعیہ علماء طاہریہ، ان سب کا مقاصد یہ ہے کہ ہم مل جل کر اس راستے پر چلیں جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، وہ چلے ہیں۔ ہمارے مرشد چلے ہیں، ہمارے رہنما چلے ہیں، ہمارے رہبر چلے ہیں، مشائخ نقش بند چلے ہیں۔ ہم اس راستے پر چلیں اور مل جل کر چلیں اور منزل کی طرف دیکھ کر چلیں، یقین کے ساتھ چلیں کہ ہمیں اپنی منزل حاصل ہوگی۔ تو آئیے ہم اپنے اس عزم کو، اس ارادے کو، اس یقین کو اور مضبوط کریں۔ اچوت اساں پانچے ارادے کے انہیں یقین ہے کہ انیا ودیک مضبوط کیوں، ऐं असां पंहिंजे उन जद्दोजहद के पहिरियां खां वधीक वधाइण जी कोशिश कयूं। अल्लाह ताला फरमाता है, वो बल्कि हज़रत मौलाना जलालुद्दीन का किसी ने कोट बताया है कि वो कहते हैं कि मुझे खुदा की बारगाह तक रसाई का शौक़ हुआ, फिर मैंने अल्लाह ताला की हुजूर तक पहुँचने की कोशिश शुरू की, मैंने ज़िंदगी गुजारी, मेहनतें की, जो भी था, लेकिन जब मैं खुदा की कुर्ब और हुजूर में पहुंचा तो मैं हैरान रह गया कि मुझसे पहले खुदा मेरी तलाश में था। इश्क अव्वल दर दिले माशूक पैदा मी शवत। वो कहा गया है कि जो आशिक के दिल में तड़प पैदा होती है ना, वो कह रहा है कि वो तड़प आशिक कहता है कि मेरे दिल में पहले पैदा हुई, वो शायर कहता है नहीं, माशूक के दिल में पहले वो तड़प पैदा होती है, फिर आशिक के दिल में उसका अक्स आता है। तो खुदा तो पहले ही हमारी तरफ मुतवज्जह और मुंतज़िर था कि बाज आ हर आँच हस्ती बाज आ, लौट कर आ, मेरी तरफ लौट कर आ। अबू सईद अबुल खैर रहमतुल्लाह अलैह, लौट कर आ, मेरी तरफ लौट कर आ। गर हज़ार बार तौबह शिकस्ती बाज आ, अगर तूने 1000 मरतबा तौबह करके तौबह को तोड़ा है, फिर भी खुदा अल्लाह ताला कह रहा है कि मेरी तरफ आ जाओ। ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ। फिर वो अबू सईद अबुल खैर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, गर गबरो बुत परस्ती, तुमने बुतों की पूजा की है या इस तरह के और काम किए हैं, फिर भी अल्लाह ताला कहता है मेरी तरफ आ जा, लौट कर मेरी तरफ आ जा। दर बारगाह माँ नौमीदी नेस्त, अल्लाह ताला का फरमाता है मेरी बारगाह में नौमीदी का नाम निशान भी नहीं है। तो आइए आज हम अपने यकीन को मजबूत करें कि हम अल्लाह ताला के कुर्ब और हुजूर को
پانے کے لیے اپنے روح کو آزاد کریں گے، ان لوگوں کے راستے پر چلیں گے جن پر اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہے۔ آج بڑی مسرت ہوئی آپ سب دوستوں کو دیکھ کر، اما سبنی کے ॾिसी بوزدار دوست جن सां असांजा मुहबत जा रिश्ता ऐं नाता आहिनि, माशाअल्लाह उन्हनि सां जीअं चयो आहे त कीअं विसारिया ॿिया सूमरा तन पांवारनि पचार, जड़ जनी जी जीअ में लॻी रीह लोहार। त अव्हां सां त उहे मुहबत वारा तालुक़ रिश्ता ऐं नाता आहिनि ऐं उहे रहंदा। बेहद ख़ुशी थी थिए जो अॼु एतिरी तइदाद में असांजा पोज़दार दोस्त नौजवान हिते वेठा आहिनि। अव्हां जा वालिद, अव्हां जा ॾाॾा अल्हम्दुलिल्लाह असांजे मुर्शिदनि जी सोबतुनि में आया, उहे ज़िक्र कयूं ऐं ज़िक्र कंदे कंदे जे उन्हनि जी ज़िंदगी जा दम पूरा थिया त उहे अल्लाह अल्लाह कंदे दुनिया मां रवाना थिया। अचो त असां बि उन्हनि वांगुरु सुबुह शाम ज़िक्र कयूं, अल्लाह 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 अल्लाह, जो कॾहिं बि हिकु लम्हो, हिकु दम, हिकु पसा अल्लाह ताला जे ज़िक्र खां सवा ग़फ़लत में न गुज़रे। ऐं जॾहिं असांजी बि रवानगी जो वक़्तु अचे त उन्हनि वॾड़नि वांगुरु, उन्हनि ज़ाकिर बाननि वांगुरु, उन्हनि पीर भाइयुनि वांगुरु असां बि अल्लाह जो ज़िक्र कंदे कंदे दुनिया मां रुख़्सत थियूं। जॾहिं असां अल्लाह ताला जे बारगाह में पहुचूं त अॻु में ऐलान थी चुको हुजे त हीउ उहो माण्हू आहे जंहिं मूंखे यादि कयो ऐं उन ते इस्तिक़ामत कई। हाणे इन जे लाइ मुंहिंजी रहम जा दरवाज़ा खोले छॾियो, उन जो इस्तक़बाल कयो, उनखे ख़ुशि आमदीद चयो, उनखे मुंहिंजे तरफ़ां ख़ुशख़बरी पहुचायो। आयत करीम जो मफ़हूम पियो अर्ज़ु कयां, उनखे मुंहिंजे तरफ़ां ख़ुशख़बरी पहुचायो। त दोस्तो, जंहिंजी उण तुण ऐं तलाश पूरी ज़िंदगी रही, कहिड़ो न ख़ूबसूरत लम्हो हूंदो जॾहिं असां उन प्यारे रब्बुल आलमीन जे साम्हूं मौजूदु हूंदासूं ऐं उन जी बारगाह में बीठा हूंदासूं ऐं पंहिंजे रहनुमाउनि सां गॾु बीठा हूंदासूं, पंहिंजे इमामनि सां गॾु बीठा हूंदासूं, त इन खां वधीक ॿी कामयाबी कहिड़ी थी सघे थी जो अल्लाह ताला ख़ुदि अव्हां जी कामयाबी जो ऐलान फ़रमाईंदो। इन जे करे अव्हां ज़िक्र कसरत सां कयो। हिते दिलि आहे, हिन दिलि में तवजो रखो। बीठे वेठे सुते जाॻंदे खाईंदे पीअंदे हर वक़्तु दिलि ज़िक्र थी करे, अल्लाह 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 अल्लाह। हे ख़फ़ी ज़िक्र आहे, अव्हां खे असां सभिनी ज़िक्र जी इजाज़त आहे ऐं ज़िक्र कसरत सां कयो। ऐं ज़िक्र जो तरीक़ो पहिरियां बि अव्हां ॿुधो आहे, वरी बि तव्हांखे इंटरनेट ते उन ज़िक्र जो तफ़सीली तरीक़ो मालूम थी वेंदो। ज़िक्र क़ल्बी आहे, हिन सां ज़ुबान जो वास्तो न आहे, हे ख़याल जो ज़िक्र आहे। त बीठे बि कयो, वेठे सुते जाॻंदे हर वक़्तु अल्लाह 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 अल्लाह। ऐं असां सभु निमाज़ जी पाबंदी कयूं। ऐं रमज़ान मुबारक जो प्यारो महीनो अचे पियो, जीअं सवेर दोस्त ॿुधाए रहियो हुयो त असां हिते महान प्रोग्राम रुगो कोन था कयूं पर वफ़दनि जी सूरत में निकिरूं था। सुभान अल्लाह, केॾी बेहद मुसरत थी, ख़ुशी थी जो दोस्त तबलीग बि कनि पिया। त इन तबलीग में रमज़ान शरीफ़ जो पैगाम बि शामिलु करे छॾियो। उन्हनि माण्हुनि खे रमज़ान शरीफ़ जी मुबारकबाद ॾियो, उन्हनि माण्हुनि खे रमज़ान शरीफ़ जी अहमियत खां वाक़िफ़ु कयो, उन्हनि खे रोज़नि रखण जे बारे में ॿुधायो ऐं उन्हनि खे दावत ॾियो त इन रमज़ान मुबारक में क़ुर मजीद पढ़नि। केतिरा असांजा भाइर, असांजो भेनर शायदि क़ुर मजीद पढ़ियल न हुजनि, त उन्हनि जे लाइ अहिड़ा बंदोबस्त हर ब्रांच करे मर्द खां औरतूं उहे क़ुर मजीद पढ़ी सघनि। ऐं जिन जो क़ुर मजीद पढ़ियल आहे उन्हनि जे लाइ टंडो अलाहिर जो कमु माशाअल्लाह मिसाली आहे ऐं ॾाढो क़ाबिल तारीफ़ क़ाबिल दाद आहे। हर हिकु ब्रांच में अहिड़ो बंदोबस्तु हुजे जो असांजा दोस्त, असांजा भाइर उहे क़ुर मजीद जी माना मफ़हूम यादि करणु चाहिनि, सिखणु चाहिनि त उन्हनि खे उहा सहूलियत मौजूदु हुजे। आयतूं यादि कनि, उन्हनि जो तर्जुमो यादि कनि त जीअं अञा वधीक क़ुर मजीद सां उनजी मुहबत वधे, उन्हनि जो प्यारु वधे। निमाज़ पढ़नि त रुगो आयतुनि जा लफ़्ज़ न ॿुधनि बल्कि उनजी माना बि उन्हनि खे मालूम हुजे त अल्लाह ताला जो पैगाम कहिड़ो आहे। ॾाढी ख़ूबसूरत ॻाल्हि थींदी। ऐं अहिड़ी तरह जीअं अव्हां ॿुधायो ब्रांचिस जी तइदाद, शायदि 16 ब्रांचिस ॿुधायूं रूहानी तलबा जमात जूं। आजिज़ खे उमेदु आहे त टंडो अलाहिर वारा एतिरा मुतहरिक ऐं फ़ाल आहिनि। हिकिड़ो असां वियासीं कंदकोट तंगवाणी में। हाणे उहो तंगवाणी जो सिलसिलो एतिरो तइलीम जे लिहाज़ सां, सहूलियतुनि जे लिहाज़ सां अहिड़ो न आहे जहिड़ो टंडो अलाहिर वारनि जो। हीउ इलाइक़ो सहूलियतूं, आसानियूं
रोड रस्ता अमुन अमान अवां जे लाइ हिते बहितर। उन्हनि दोस्तनि इहा शायदि रिपोर्ट पेश कई 16 चयूं या 13 चयूं ब्रांचिस। उहे उन्हनि बलोच दोस्तनि खे अर्ज़ु कयोसीं अवां मोहबत वारा, अवां सिक वारा, अवां जज़्बे वारा, रूहानी तलबा जमात जो 13 ब्रांचिस, अवां 26 कयो। ब्रांचिस जो तइदाद 26 कयो। सच पुछो 10-12 ॾींहंनि में हू रिपोर्ट खणी आया। अल्लाहबाद शरीफ़ में सभिनि जे आॾो बि हुन रिपोर्ट ॾिनी त साईं असांजूं 26 ब्रांचिस थी चुकियूं आहिनि। त हिते दोस्त रिपोर्ट ॿुधाए रहियो त जमायत इस्लाह मुस्लिमीन जूं ब्रांचिस बि डबल थियनि, रूहानी तलबा जमात जूं ब्रांचिस बि ॿीणियूं थी वञनि। तइदाद दिलि त चवे थी त 50 जी ॻाल्हि कजे, पर हाणे अव्हांखे फ़िलहालु डबल करण जी ॻाल्हि चइजे थी, पर जे अञा वधीक कंदो त अञा वधीक ख़ुशी ऐं मुसरत थींदी। जेतिरा घणा मुहबत वारा हूंदा ओतिरो मज़ो वधीक आहे। अव्हां जेतिरा बि हिते दोस्त वेठा आहियो, अव्हां सभु ख़ुदा अल्लाह ताला जे प्यार हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी मुहबत ऐं सिक में आया आहियो ऐं अव्हां अल्लाह जो ज़िक्र करण वारा आहियो। ईअं सम्झो त अव्हांजी दिलि जेका आहे हिकु आईने वांगुरु आहे। उन दिलि में अल्लाह ताला जे उन मुहबत मार्फत वारो सिज चमके पियो। जीअं आईने खे सिज जे साम्हूं कबो आहे, उन आईने में बि सिज चमकंदो आहे। अव्हांजे उन दिलि में अल्लाह ताला जी मुहबत मार्फत जो अक्स चमके पियो। मर्द खां औरतूं, पढ़िया खां अणपढ़िया, एतिरियूं सारियूं दिलियूं जॾहिं उन्हनि में अल्लाह ताला जी उन मुहबत मार्फत वारे सिज जो अक्स चमकंदो त नूरानियत, रूहानियत केतिरी वाफ़िर हूंदी, केतिरी घणी हूंदी। सुभान अल्लाह, हिते त अल्लाह ताला जो नूर ई नूर आहे। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो फैज़ ई फैज़ आहे। मुर्शिद कामिल जी नज़र ई नज़र आहे। असांखे मुर्शिदनि ॿुधायो त जॾहिं मुर्शिद कामिल मिली वञे त उन जी ज़ात में फ़नाइयत हासिलु कजे। असांजे मुर्शिद फ़रमाइनि था त उहा फ़नाइयत मुर्शिद जी ज़ात में जॾहिं थी वेंदी, उहा दर हक़ीक़त उहा फ़नाइयत मुर्शिद कामिल जी ज़ात में न आहे, बल्कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी ज़ात में फ़नाइयत मिले थी। उहा हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी ज़ात में फ़नाइयत न आहे, बल्कि इहा अल्लाह ताला जी ज़ात में फ़नाइयत आहे। त इहो मुर्शिद जी ज़ात जेका आहे सा इहा अल्लाह ताला जी जलवागाह आहे। इहा हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी फैज़ गाह आहे। मुर्शिद सां जेतिरी मुहबत हूंदी, जेतिरो ताल्लुक़ निस्बत मज़बूत हूंदो, ओतिरो फ़ाइदो थींदो। ऐं उन सां गॾु अव्हां सभिनी खे, मां पाण खे बि इहो ताक़ीद कंदुमि, पंहिंजी मुआश खे बहितर बनायो। कारोबार, तिजारत, पोखरा, सभई दोस्त इन में बिल्कुलु सुस्ती न कयो, ख़ुशहाल बणिजी वञो। केर बि अव्हां मंझां, असां मंझां मोहताज न हुजे, अल्लाह जी ज़ात खां सवाइ कंहिंजो मोहताज न हुजे। उहो तॾहिं ई मुमकिन थींदो जॾहिं अव्हां महिनत कंदो, पंहिंजे मुआश खे मज़बूत कयो, पंहिंजी ज़िंदगी खे ख़ुशहाल बनायो। ॻाल्हि खे इहा यादि कजो, इहे जुमिला, मुआश खे मज़बूत कयो, ज़िंदगी खे ख़ुशहाल बनायो। हवस हिर्स खां असां बचूं, लोभ ऐं लालच खां बचूं, पर ख़ुशहाली असांखे खपे थी। अवां ख़ुशहाल थियो, पोइ कारोबार जे ज़रिए, महिनत मज़दूरी जे ज़रिए, हुनरमंदी जे ज़रिए, ज़राअत जे ज़रिए, पर ख़ुशहाल थियो। ऐं दिलि में इहा तमन्ना हुजे त मूंखे अल्लाह ताला ख़ुशहाली ॾिए त मां पंहिंजे बचड़नि जे लाइ बि सुठी ज़िंदगी बनाए सघां, पंहिंजी घरवारी, पंहिंजे वालिदैन, पर ॿियनि भाइरनि जे लाइ बि मां मददगार बणिजी सघां। जीअं दोस्तनि ॿुधायो पिए त असां मदद कंदा आहियूं अहिड़नि ज़रूरतमंदनि जी, तॾहिं ई असां करे सघंदासीं जॾहिं असां पाण ख़ुशहाल हूंदासीं। इनशा अल्लाह अव्हां इन पैगाम खे आम कंदो ऐं तइलीम सां मुहबत रखो। पहिरीं ॻाल्हि कहिड़ी अर्ज़ु कई वई त अल्लाह ताला जी इहा काइनात असांजे हथनि में ॾिनी वई आहे। बलकुम माफ़िल अर्द जमिया, तव्हांजे हथनि में आहे। इन में अल्लाह ताला बेहद घणा राज़ छुपाया आहिनि। इहो इल्म सां अव्हांखे राज़ जी सुञाण मिलंदी, इन जे करे नौजवान इल्म सां मुहबत कनि। इल्मु इन करे न हासिलु कयूं त असां पेट भरींदासूं, पैसा कमाईंदासूं। इल्मु इन करे हासिलु कयूं त असांजो ज़हन खुले, असांजी दिलि खुले, असांजी सोच वॾी थिए ऐं अल्लाह ताला जे हिन काइनात खे सम्झी सघूं। पेट पालण जे लाइ तव्हां हुनुर करे सघो था, या पंहिंजे इल्म जे ज़रिए मिली थी वञे दौलत, उहा सानवी हैसियत आहे, पर अव्हां पैसे धन दौलत खे इल्म जे बराबरि न आणियो। इल्मु मथे आहे, इल्म जो मक़ाम मथे आहे। इल्मु ईअं सम्झो सोन आहे त पैसो ॾोकड़ उन जे साम्हूं लोह जे बराबरि आहे। त इल्म जे मयार खे
सम्झो इल्म जी ज़रूरत छो आहे उनखे असां सम्झूं। उम्मीद आहे त असांजा नौजवान नींगर ऐं असां जूं नौजवान नींगरियूं, असांजा पुट ऐं असांजूं नियाणियूं बहितरीनु तालीम हासिलु कंदियूं ऐं उहे कामयाबु थींदा। ऐं मूंखे ख़ुशी थींदी आहे जॾहिं दोस्त पंहिंजे औलाद जे बारे में आगाही ॾींदा आहिनि। केतिरा दोस्त आया जन ॿुधायो त असांजूं पुट ऐं असांजूं नियाणियूं ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डॉक्टरेट पिया कनि, पुट ऐं नियाणियूं डॉक्टरेट पिया कनि ऐं उन्हनि सां गॾु उहे ख़िदमत ख़ल्क़ बि कनि पिया। इंशाअल्लाह असां इन मामले में भरपूर कोशिशि कंदासूं ऐं अल्लाह ताला मां असांजी हिते हाज़िरी क़बूल फ़रमाए। जन हिन जलसे खे कामयाबु बनायो, हिन जलसे खे मुमकिन बनायो, ख़िदमतूं पेश कयूं। ख़ादमीन, असांजा बोज़दार दोस्त, टंडो लयार वारा, भर पासे जा सभई दोस्त, अव्हांजी महिरबानी। अव्हां सां गॾु कुझु लम्हा गुज़ारे ॾाढी ख़ुशी ऐं मुसरत मिली। इहे मुहबतूं हमेशह हमेशह दाइम ऐं क़ाइमु रहनि। अल्लाह ताला अव्हां खे रिज़्क़ में कुशादगी, अल्लाह ताला अव्हां खे रोज़ीअ में, असां सभिनी खे रोज़ीअ में कुशादगी, कारोबार में बरकत, घर में सुकून, मोहब्बत, इत्तिफ़ाक़, एको, तरक्की, भलाई, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी जो फैज़, उन्हनि जी महिरबानी, अल्लाह ताला जी रहमत घणे खां घणी अता फ़रमाए। अव्हां सभिनी जी वॾी महिरबानी। जज़ाकुमुल्लाह ख़ैर।